وصحبه وسلم۔ آج ہمارے معاشرے میں تو ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور معاشرے میں جب ہر وقت ہر جگہ پر برائیاں ہی ڈسکس ہوں گی تو بتاؤ معاشرے میں اچھا آدمی کون بچے گا؟ آج ہمارا وتیرہ بن چکا ہے کہ ہر آدمی کی جو ہے خامی تلاش کی جائے۔ اگر 100 خوبیاں ہیں، 99 خوبیاں ہیں، ایک خامی ہے تو اس خامی کو اتنا اچھالنا کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آج علماء مشائخ بھی بدنام ہو چکے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا، وہ ابو جہل جو کفار میں سب سے بڑا ظالم اور جابر تھا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں جا بجا کہا گیا کہ اس کی قسمت میں ہی کفر لکھا ہوا ہے، اور ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس آیت کی تفسیر آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے تو سب سے پہلے ابو جہل کا نام آئے گا۔ تو جب اکرمہ بن ابو جہل کے اسلام لانے کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دینا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنا جس کی وجہ سے اس کا دل دکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر رونے لگا۔ حضرت ابو درداء نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اتنی محبت اور شفقت پاک پیغمبر علیہ السلام کے دل میں امت کے لیے اور امت کے لوگوں کے لیے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو حالات ہیں، ہم نے گناہوں کے نام ہی تبدیل کر دیے ہیں۔ جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھ لیا ہے کہ وہ میں نے بہانہ تلاش کر لیا، میں نے ایک بہانہ کر دیا تھا اس کے سامنے۔ اور غیبت کا نام ہم نے گپ شپ رکھا ہے کہ آؤ آپس میں گپ شپ کریں، اور وہ گپ شپ کیا ہے؟ وہ غیبت ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔